بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ تو میرا عنوان احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، موضوع چل رہا تھا ہبا کرنے کا بیان، جس کا حوالہ بخاری شریف کی کتاب۔ تو آج کی حدیث ہے کہ صحابی عزرا بن ثابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں صحابی ثمامہ بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے ایک خوشبو عنایت فرمائی، اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ جو صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ کبھی بھی خوشبو کو لوٹایا نہیں کرتے تھے۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابی انس نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی خوشبو کے تحفے کو واپس نہیں کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ کی وضاحت یہ کہ صحابی عزرا بن ثابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ ایک دوسرے صحابی ثمامہ بن عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے انہیں ایک خوشبو تحفے میں دی، انہوں نے وہ قبول کی، اور وہ خوشبو قبول کرتے ہی انہوں نے فرمایا کہ صحابی ثمامہ بن عبداللہ مجھ سے بیان فرما رہے تھے کہ صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی خوشبو کا تحفہ لینے سے کسی کو انکار نہیں کیا کرتے تھے، اور صحابی حضرت انس کا گمان یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوشبو کے تحفے کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور جو کوئی بھی انہیں خوشبو کا تحفہ دیا کرتا وہ کبھی بھی اس کو رد نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خوشبو کتنا خاص تحفہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبو جیسے تحفے کو کتنی اہمیت دی، کتنی فضیلت دی، اور کتنا پسند فرمایا کہ جب بھی انہیں کوئی خوشبو تحفے میں دیا کرتا تو وہ کبھی بھی اس کو لینے سے انکار نہ کرتے۔ ویسے عام طور پہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبھی بھی کسی کے تحفے کو مت ٹھکراؤ، کبھی بھی کسی کی دعوت کو مت ٹھکراؤ، کیونکہ جب بھی کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے تو وہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنے خلوص اور عزت کا اظہار کرتے ہوئے وہ اگلے کو اپنی خوشی سے کچھ نہ کچھ ہبا کرتا ہے، خواہ وہ کوئی مہنگی چیز ہو یا سستی ہو۔ تو خوشبو ایسا خاص تحفہ ہے کہ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی رد نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح صحابی حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے وہ بھی اسی طرح کیا کرتے کہ جب بھی انہیں کوئی تحفہ خوشبو کی صورت میں ملتا تو وہ کبھی بھی اس کو نہ ٹھکراتے بلکہ خوشی سے وصول کرتے۔ عام طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قسم کے تحائف کو خوشی سے قبول کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ تحفے لینے اور دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، خواہ کسی کا تحفہ نچلے درجے کا کیوں نہ ہو، کسی کے بھی تحفے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، خواہ ہمیں کوئی بکری کا کھر ہی کیوں نہ تحفے میں دے، یعنی کسی جانور کی ہڈی ہی کیوں نہ تحفے میں دے، ہمیں خوشی سے اسے قبول کرنا چاہیے۔ لیکن تحفوں میں سب سے خاص اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ تحفہ کیا ہے؟ عطر، یعنی خوشبو۔ جب بھی کوئی کسی کو عطر تحفے میں دیتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پوری ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی کو تحفہ دیں، اگر خاص طور پہ وہ خوشبو کا تحفہ ہو تو ہمیں سنت سمجھ کر دینا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو پسند فرمایا، اور جب بھی کوئی شخص ہمیں کسی بھی قسم کا تحفہ دے تو ہمیں اس کو خوشی سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ ہر قسم کے تحفے کو خوشی سے قبول کرنا بھی سنت ہے۔ تو جب بھی ہمیں کوئی شخص اپنی کوئی چیز ہبا کرتا ہے وہ دراصل اس کی دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی محبت ہوتی ہے۔ یعنی اس حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تحفوں میں سے زیادہ عطر یعنی خوشبو کے تحفے کے لین دین کو پسند فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور ہمیں مومنین میں سے کرے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔